ہو تو تمہارا اس سے ملنے کے لیے جانا اور یہ چلنا تمہارے لیے یہ خوشخبری ہو، اور تمہارا مقام جنت میں ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کی صحبت یہ جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں، اور اللہ کے لیے ایک مسلمان سے دوستی کرنا یہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے دوست اور ایک برے دوست کی مثال کو بڑے بہترین انداز میں سمجھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نیک اور صالح دوست کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ جاؤ ایک عطر بیچنے والے کے پاس تو تمہارے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، یا تو تم کو وہ عطر بیچنے والا اپنی طرف سے عطر تمہارے کپڑے میں لگا دے گا، یا روئی کا ایک پھوہا عطر لگا کر کے تم کو دے دے گا اور تم کو اس سے فائدہ مل جائے گا، عطر کا فائدہ مل جائے گا۔ اگر عطر والے کے پاس جاتے ہو تو تمہارے کپڑے میں وہ عطر لگا دے گا، یا عطر کا ایک پھوہا تم کو دے دے گا، یا تم اس سے خرید لو گے عطر، یا پھر اس نے تم کو پھوہا بھی نہیں دیا، عطر بھی نہیں لگا دیا، یا تم خریدے بھی نہیں، تو کم از کم عطر جو اس سے پھوٹ رہا ہے اس خوشبو سے تم محروم تو نہیں ہوگے۔ تو اگر نیک لوگوں سے تم دوستی کرتے ہو، اللہ والے سے اللہ کے لیے اگر دوستی کرتے ہو، تو تم کو کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ضرور ملے گا، تم اس سے کچھ اچھی چیزیں سیکھ لو گے، کچھ نیکی کا کام سیکھ لو گے، تم کو وہ دعائیں دے دے گا۔ تمہارا ہر حال میں نیک لوگوں کے ساتھ رہنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ جیسے ایک عطر والے کے پاس جاؤ گے تو تمہارا فائدے سے تم خالی نہیں رہو گے۔ اور برے دوست کی مثال آپ نے کہا کہ بھٹی پھونکنے والے کی طرح سے ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی بھٹی کو پھونکتا ہے تو تم اگر وہاں جاؤ گے تو بھٹی کی پھنگنی، بھٹی کی آگ نکلے گی اور تمہارے کپڑے کو جلا دے گی، یا اگر تمہارے کپڑے کو نہیں جلائی تو بھٹی کا گرد و غبار سے تم بچ نہیں سکتے، اور اس کے بدبو سے تم بچ نہیں سکتے، اس کے گرد و غبار اور اس کے بدبو سے تم بچ نہیں سکتے۔ تو یہ برے دوست کی مثال ہے کہ برے دوست کے ساتھ رہو گے تو تم اس کی برائی سے بچ نہیں سکتے، یا تو اس کی برائی کو تم کچھ لے لو گے، یا تم کو کوئی برا راستہ بتا دے گا، یا تم کو کچھ برا کروا دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ تم ہمیشہ اچھے دوست کو اختیار کرو، جو تم کو یا تو اچھائی کا کام بتا دے گا، یا تم اس سے کچھ اچھائی سیکھ لو گے، یا تمہارے لیے وہ دعا کر دے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیقہ فلینظر احدکم من یخالل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھو کہ وہ دوستی کس کے ساتھ کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہی دوستی کرتا ہے، اور دیکھو وہ دوستی کس سے کرتا ہے، جس سے وہ دوستی کر رہا ہے سمجھو اگر ان کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ ایک اچھا آدمی ہے، اور اگر اس کی دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ برا ہے۔ تو اپنے دوست سے بھی لوگ پہچانا جاتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، دوست کے ذریعے سے بھی آدمی پہچانا جاتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ اگر وہ اچھا دوست رکھتا ہے تو اچھا آدمی ہے، اگر برے لوگوں سے دوستی رکھتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ بھی برا ہے۔ آدمی اپنا دوست ویسے ہی چنتا ہے جیسا وہ ہے، لہذا اگر اس نے برا دوست چنا ہے تو آدمی خود بھی برا ہے۔ اسی طرح سے ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟
اس دیہاتی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے قیامت کے لیے بہت کچھ تو تیاری نہیں کی ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ میں نے قیامت کے لیے بہت کچھ تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم نے محبت رکھی ہے، تمہارا حشر قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تمہاری محبت ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارا انجام بھی نیک ہی ہوگا، بہتر ہوگا، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو برے لوگوں کے ساتھ رہنے کا انجام ہمارا برا ہوگا۔ اسی طرح سے جو آدمی نیک ہے اس سے ہم کو دعا کروانی چاہیے، اس سے دعا کی درخواست کرانی چاہیے کہ میرے لیے تم دعا کرنا، میرے لیے تم دعا کرنا، اور بالخصوص جب وہ سفر میں ہے تو اس سے دعا کرنے کی درخواست کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت مانگی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو اجازت دیجئے، میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی، اور آپ نے کہا کہ اے میرے بھائی، تم اپنے اس سفر میں اپنی دعا میں مجھ کو مت بھولنا، یعنی میرے لیے بھی تم دعا کرنا۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی کوئی بھلائی کے کام کے لیے جا رہا ہے، نیکی کے کام کے لیے جا رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے، یا نیک آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، تو اس سے دعا کی درخواست کرانی چاہیے کہ میرے لیے دعا کرنا، لیکن اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف کیا ہے کہ یہاں کچھ چڑھاوا چڑھا دیے، وہاں چڑھا دیے، یہ بابا وہ خواجہ وہی ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے، اور اپنے سے نہ نماز کا ٹھکان، نہ روزہ کا ٹھکان، نہ صدقہ و خیرات، نہ جمعہ، نہ عید، کچھ نہیں، بس کہ ہم نے فلاں کا دامن پکڑا ہوا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے، وہی مجھ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ نہیں، ہم اپنے لیے دعا کریں، عبادت کریں، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اور ہر بھلائی کے کام میں حصہ لیں، تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، بھلائی کا یہ ہمارے لیے ذریعہ ہے۔ تو بہرحال کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے میرے بھائی، تم اپنے اس سفر میں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ معلوم ہوا کہ نیک لوگ جب کوئی بھلائی کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حج، عمرہ، اور اسی طرح سے وہ کوئی بھلائی کا کام اور سفر میں ہیں، تو اس سے ہم دعا کی درخواست ہم کو کرنی چاہیے، کیونکہ آدمی جب سفر میں ہوتا ہے اور مقدس مقام میں ہوتا ہے تو وہ جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اس لیے بھی یہ دعا قبول ہوتی ہے جب آدمی سفر میں ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا ایک دوست ہے، اگر وہ سفر میں میرے لیے دعا کرتا ہے تو میں تو وہاں ہوں نہیں اس کے ساتھ کہ مجھ کو دکھانے کے لیے یا مجھ کو خوش کرنے کے لیے وہ میرے بارے میں دعا کر رہا ہے، بلکہ اگر سفر میں وہ میرے لیے دعا کر رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلوصیت کے ساتھ دعا کر رہا ہے، میرے لیے خالص ہو کر کے خلوصیت کے ساتھ دعا کر رہا ہے، کیونکہ میں تو وہاں ہوں نہیں کہ مجھ کو دکھانے کے لیے یا مجھ کو خوش کرنے کے لیے وہ دعا کر رہا ہے۔ وہ اگر باہر سفر میں یا مقدس مقام میں جا کر کے میرے لیے دعا کر رہا ہے کا مطلب وہ خلوصیت کے ساتھ دعا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے مقدس مقام کی زیارت کرنا چاہیے،
جو مقدس مقامات ہیں اس مقامات میں جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جا رہے تھے، آپ مدینہ سے پہلے قباء میں ٹھہرے تھے، اور قباء میں ٹھہرنے کے بعد آپ وہاں سے 15 16 17 دن یا چند مہینہ آپ قباء میں رہے، اور قباء میں رہنے کے بعد آپ نے وہاں ایک مسجد بنائی، اور جب تک آپ قباء میں رہے آپ وہیں نماز پڑھی، آپ نے صحابہ کرام کو وہاں نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ قباء سے مدینہ چلے گئے، اور جب مدینہ میں گئے تو مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت کے مطابق آپ ہر ہفتہ میں قباء آیا کرتے تھے، کبھی سوار ہو کر کے اور کبھی پیدل، اور آنے کے بعد خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے پھر واپس جاتے۔ تو معلوم ہوا جو مقدس مقامات ہیں وہاں پر اس مقدس مقام کی بھی زیارت کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے جو مقدس مقامات ہیں وہ خانہ کعبہ ہے، مدینۃ المنورہ ہے، یہ سب مقدس مقامات ہیں۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں مکہ اور مدینہ کے شہر اور مسجد نبوی اور بیت اللہ کی زیارت کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، اس کی ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور ہمیں اس مقدس مقام کی زیارت کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اس مقدس مقامات کی زیارت سے محروم نہ رکھ۔ بہت ایسے لوگ، بہت ایسے بابا، خواجہ اور نہ جانے کیسے کیسے، میں تو بہت نام گنا سکتا ہوں لیکن ایسا گنانے کا کوئی دلچسپی نہیں مجھے۔ لوگ ایسے مقامات کی زیارت کرتے ہیں، ایسے زیارت کا کیا فائدہ ہے؟ وہ مقدس مقامات نہیں، شرک کے اڈے بن چکے ہیں، وہ شرک کے اڈے بن چکے ہیں۔ ایسے ایسے مقام کی زیارت میں ہمارے لیے نیکیاں نہیں بلکہ ہمارے لیے وہ ایک شرک ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، اس کے لیے رکوع کرنا، اس کے یہاں جا کر کے قیام کرنا، اس سے فریاد رسی کرنا، اس سے فریاد کرنا، اس سے رزق طلب کرنا، اس سے اپنے صحت اور تندرستی کے لیے دعا کرنا، اور اپنے اہل و عیال کی بھلائی کے لیے دعا کرنا وہاں جا کر کے اس مزار میں، اس قبر کے پاس، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہ کو معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان حکیم کے قول کو قرآن میں نقل کیا ہے، کہا لقمان حکیم اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج کے ہمارا اس خطبہ جمعہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، نیک لوگوں سے ہم کو قصداً ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اگر نیک لوگ دور میں بھی رہتے ہیں تو پیسہ خرچ کر کے ہم جائیں، اس سے ملاقات کریں، اور نیک لوگوں سے ملاقات کرنے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری ہے، بھلائی ہے۔ اسی لیے اسی طرح سے نیک لوگوں سے ہم دعا کی درخواست بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے مقدس مقامات جو ہیں ہم اس کی زیارت کریں تو اس میں ہمارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔